السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں موجود ہوں عرفات میں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں مسجد نمرہ ہے جو کہ عرفات میں ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن ہم سب یہاں عرفات میں جمع ہوں گے، اور اس مسجد کے اندر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو جو ہے نا ہر سال بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس طریقے کا واٹر کولر ان لوگوں نے جگہ جگہ لگائے ہوئے ہیں، منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ آپ کو اس طریقے سے واٹر کولر ملیں گے۔ ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر سے انہوں نے ٹیپ جو ہے وہ کھول لیا ہے، کیونکہ اب یہ حج کے سیزن میں لگائیں گے۔ ابھی حج کو ختم ہو کے آلموسٹ 20 ڈیز گزر چکے ہیں، تو ابھی نیو ایئر اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو ابھی مجھے آپ کو یہاں پہ ایک چیز دکھانی ہے کہ آپ نیچے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حج کے دنوں میں یہاں پہ کتنا رش ہوتا ہے، مگر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف بالکل سناٹا ہے۔ تو ابھی ہم لوگ آئے تھے زیارت کرنے، اگر آپ بھی زیارت کرنے آنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں، یہ ایریا کھلا ہوتا ہے زیارت کے لیے۔ جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں وہ بھی ان مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا معلم لے کے آتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر آپ کا معلم نہیں لے کے آتا تو کوئی بات نہیں، آپ ٹیکسی بک کر کے خود بھی آ کے زیارت کر سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں جس کا خیال آپ نے حج پہ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ جب اللہ آپ کو سعادت دے گا تو اس طریقے کے بورڈز آپ کو نظر آئیں گے، عرفات اسٹارٹ ہیئر۔ تو اس طریقے کے بورڈ جہاں بھی ہوں گے اسٹارٹ ہیئر، یعنی وہاں سے وہ حدود اسٹارٹ ہو رہی ہے، اور جہاں پہ اینڈ ہو رہی ہوگی وہاں پہ لکھا ہوگا اینڈ ہیئر۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، حدود کے اندر اپنا قیام کرنا ہے۔ اب جیسے یہ مسجد پہ جہاں پہ میں نے ایرو مینشن کیے تھے، وہاں پہ کیا ہے، آدھی مسجد حدود سے باہر ہے۔ اب جو بیچارے لوگ اس کے اندر بیٹھیں گے وہ تو حدود سے باہر بیٹھیں، اب وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کا حج ہو گیا۔ تو ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم حدود کے اندر رہیں، تاکہ جو حدود کا تعین کر دیا گیا ہے اس حدود سے ہم باہر نہ جائیں۔ ابھی اس ٹائم یہاں کا جو ٹیمپریچر ہے وہ اراؤنڈ 47 ہے، اور اتنی دھوپ کے اندر میں آپ لوگوں کے لیے محنت کر کے ولاگ بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک نالج پہنچا سکوں۔ اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے، ساتھ ساتھ آپ نے اسکرین پہ زیارت کرتے رہنا ہے، اور میں نے آپ لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع پہ جو انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ میں نے ریکارڈ کیا ہے، وہ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ سننا بھی ہے اور ویڈیو کو دیکھنا بھی ہے۔ اور اس خطبے کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے یا کوئی غلطی ہوتی ہے اس کے لیے میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں، اور آپ نے کمنٹ سیکشن میں جا کے میری اصلاح فرمانی ہے۔ اپنے اونٹنی پر ہی خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ اسلام کے دعوتی اسلوب، نظریاتی افکار، اخلاقی تعلیمات، انسانی حقوق اور معاشرتی نظام کے جامع دستور العمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگوں میری باتیں سنو، شاید اگلے سال مجھے اور تمہیں ایسی محفل میں اکٹھے ہونے کا موقع نہ ملے۔ میں آج کے دن مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام کرتا ہوں۔ جس طرح تمہیں اس مہینے اور اس دن کا احترام ہے، اسی طرح تمہیں ایک دوسرے کے مال، آبرو اور خون کا احترام کرنا چاہیے۔ کوئی چیز جو ایک بھائی کی جائز ملکیت میں ہے دوسرے پر حلال نہیں، جب تک کہ وہ خود اپنی خوشی سے نہ دے۔ اپنے قیامت کے دن احتساب کے بارے میں فرمایا، یاد رکھو ایک دن ہم سب کو مر کر خدائے تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جہاں ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنے غیر اسلامی رسوم کے بارے میں فرمایا، لوگوں یاد رکھو زمانہ جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں کے نیچے ہے، میں اسے ختم کرتا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کے قتل و خون کے جھگڑے آج تک ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں خود ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے خون سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس خطبہ شریف میں اپنے اسلامی مساوات کا درس دیا۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، صرف پرہیزگاری خدا کے نزدیک افضل ہے۔ کمزوروں کے حقوق کے بارے میں اپنے فرمایا، غلاموں اور عورتوں کے تم پر حقوق ہیں، ان حقوق کا خاص خیال رکھو۔ عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو اور مہربانی سے پیش آؤ۔ غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور انہیں وہی لباس پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اپنے مزید فرمایا کہ ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار، بیٹا باپ کا اور باپ بیٹے کے جرم کا ہرگز ذمہ دار نہیں۔ حضور اکرم نے اطاعت امیر کا حکم دیا، اگر کوئی حبشی کان کٹا غلام بھی تمہارا امیر ہو اور تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ حضور اکرم نے فرمایا، لوگوں نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ نئی امت پیدا ہوگی۔ خوب سن لو، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، مال کی ذکر خوشی خوشی ادا کرو،
खाना कबा का हज करो और अपने हाकिमों के फर्मा बरदार। इसकी जजा ये है कि अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। और मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुम उन्हें मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह ना होगे, और वो है किताब अल्लाह और उसके नबी की सन। आपने इरशाद फरमाया, जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो ये बातें गैर हाजिर लोगों तक पहुँचा दे। मुमकिन है बाज सामीन के मुकाबले में बाज गैर हाजिर लोग उन बातों को ज्यादा अच्छी तरह याद रखें और उनकी हिफाजत करेंगे। लोगों, अल्लाह ताला ने मीरास में से हर वारिस के लिए साबित करदा हिस्सा मुकर्रर किया है और 1/3 माल से ज्यादा वसीयत करना जायज नहीं है। बच्चा इसका जिसके बिस्तर पर निकाह में तवल्लुद हुआ, और बदकार के लिए पत्थर जिसने अपने बाप की बजाय किसी दूसरे को बाप करार दिया, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की तरफ से लानत है। इसके लिए कियामत के दिन कोई इवज़ा बदला ना रखा जाएगा। इस खुतबा में नबी अकरम ने 4 काबिल एहतराम महीनों का भी जिक्र फरमाया, यानी ज़ी अल क़दा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब। अपने अमानत की अदायगी का हुक्म दिया। जिसके कब्जे में कोई अमानत है तो उसे इसके मालिक को अदा कर दे। अपने सूद को हराम करार दिया। दूर जाहिलियत का सूद कालाधन कर दिया गया है। अलबत्ता तुम्हारे लिए असल पर हक होगा, ना तुम किसी पर जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। सबसे पहले मैं अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सूदी मुतालिबात को कालादम करता हूँ। खुतबा के आखिर में अपने लोगों से पूछा, क्या मैंने तुम्हें अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचा दिया? सब ने बैक आवाज जवाब दिया, अपने अपना हक अदा कर दिया। इस पर अपने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई और 3 बार कहा, ए खुदा तो गवाह रहना, ये खुदा तुम गवाह रहना, ये खुदा तुम गवाह रहना। अब के पैगाम को रबिया रजी अल्लाह अन्हु अपनी बुलंद आवाज से लोगों तक पहुंचा रहे थे। अब खुतबा से फारिग हो चुके तो जिब्राइल अमीन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से ये वही लेकर नाजिल हुए, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद कर लिया। हजरत उमर ने ये आयत सुनी तो रोने लगे। अब हजरत उमर समझ गए थे कि हुजूर इस दुनिया से अलविदा होने वाले हैं। मुख्तसरा ये कि इस खुतबा में इस्लाह अकायद व अमाल, इत्तिफाक व इत्तिहाद का दर्स, जाहिलाना रसूमात की बेखकनी, सूद का खात्मा, मुकम्मल और मुतवाज़िन माशी निज़ाम का तसव्वुर, साले हाकिम वक्त की इताअत, नस्ली इम्तियाज, कौमी, इलाकाई और लिसानी असबियत और रंग व नस्ल की बरतरी व कमतरी का खात्मा फरमाया। हुजूर का ये खुतबा उम्मत के लिए वसीयत की हैसियत रखता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम नबी अकरम की तालीमात पर अमल पैरा होकर दुनिया व आखिरत की सारी कामयाबियां हासिल करने की भरपूर कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस जगह आने का जज्बा पैदा हो। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको बार बार इस दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में।